ہے۔ آپ اندازہ کریں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنے محبوب سے یہ پیغام دیا نا تو اپنی لطف و کرم کی بات ضرور کی ہے، اور ہمیشہ ارشاد فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو ڈرا نہیں، انہیں میری بارگاہ میں لے کر آ۔ اسی لیے ہمارے رسول فرماتے ہیں یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیش کرو، مشکلیں پیش نہ کھڑی کیا کرو۔ حضور فرماتے الدین یسرن، دین آسان چیز کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین تمہاری طبیعت کے علاوہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں دین بالکل آسان ہے، تمہاری طبیعت پہ بھی شاق نہیں، اور شریعت تو وہ تو تمہارے نفس کے مطابق ہے، بس تم دیکھو تو ذرا۔ حضور فرماتے ہیں شریعت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تمہاری طبیعت جیسی چاہتی ہے نا یہ شریعت ویسے ہی ہے، مگر دیکھو ذرا سی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری نفس یہ چاہتا ہے، تمہارا نفس جو ہے اس کی خواہشات الگ الگ ہوتی ہے، اور کہا اللہ نے تجھے جو بنایا ہے نا وہ فطرت اسلامیہ پر بنایا ہے، اور اسلام کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے فرمایا جب ایک بچہ پیدا ہو تو حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ یا تو اس بچے کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلامیہ پر ہی آتا ہے۔ اسی لیے کہا دین آسان ہے، وہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تم ذرا سمجھو تو اس کے اندر کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تمہاری طبیعت کے علاوہ ہو، تم بالکل آسان دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ لطیف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس دنیا کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر میرے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کوئی کافر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ اس لیے میں ہر کسی کو کھلاتا ہوں، چاہے وہ میری بارگاہ میں سر جھکائے یا پتھروں کی بارگاہ میں سر جھکائے، مجھے خدا مانے یا کسی اور کو خدا مانے، میں ہر کسی کو دیتا ہوں، کبھی کسی کو اپنی بارگاہ سے بھگاتا نہیں۔ ہاں میری بارگاہ میں جو میرا اپنا ہوتا ہے نا اس کو میں سجدے کی توفیق دیتا ہوں، اور جو میرا اپنا نہیں ہوتا نا اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ بس یہی فرق ہے میرے بندے اور دوسروں کو خدا ماننے والے بندوں کے درمیان، خط امتیاز جو ہے نا وہ میری بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ تو جو میرا ہوگا نا وہ میرا رزق کھا کر میری ہی گن گائے گا، میری ہی بارگاہ میں آئے گا، میری ہی تسبیح تحلیل بیان کرے گا، اور جو میرا نہیں ہوگا نا وہ کھائے گا میرا مگر گن کسی اور کا گائے گا۔ تو کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندگی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک بندوں کی حقیقت یہ ہے کہ میں جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا تو اس سے روٹی نہیں چھینتا۔ بڑی بات کہا جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا روٹی نہیں چھینتا، کھانا دینا بند نہیں کرتا، نعمتیں اس پر لاتعداد اتارتا ہوں۔ کہا جب میں ناراض ہوتا ہوں نا تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ بس میرے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جس کو میں نے سجدے کی توفیق دی ہے وہ میرا ہے، اور جس سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہی خط امتیاز ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو نماز کا پابند آدمی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے۔
काफिर नहीं कहा है, काफिरों जैसा काम करता है कि काफिर रिस्क खुदा का खाते इबादत किसी और की करते हैं, तो जो बेनमाजी है सजदों से जी चुराता है, कहा उसकी मिसाल ऐसे ही है। आप देखें जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक तस्करा मुझे इस बात पर याद आता है कि एक आदमी था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैफियत ये थी कि बगैर मेहमान के आप कभी खाना ही नहीं खाते थे, बल्कि किताबों में लिखा है कि एक एक महीने तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। आपके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। लोगों ने पूछा इब्राहिम दरवाजा क्यों खुला है, और तेरे घर की तरफ 4 जानिब दरवाजे हैं इब्राहिम ऐसा क्यों? कहा कोई भी खुदा की तरफ से मेहमान आए तो मेरे घर के चारों दरवाजे खुले हैं, वो जहां से चाहे आ जाए, हर मेहमान के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। आप मेहमान तलाश करते थे, कोई मेहमान मिल जाए उसको बुला कर लाते, साथ बिठा कर खाना खिलाते थे। एक बार कैफियत ये हो गई कि मेहमान ही नहीं मिलता था। 1 महीने तक मेहमान को तलाश किया, कोई मेहमान ही नहीं मिला। लेकिन शिद्दत भूख ने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने पे मजबूर किया। आपने अपनी बीवी से कहा खाना बनाओ, मैं मेहमान तलाश करके आता हूं। बगैर मेहमान के आप नहीं खाते थे। निकले, पहाड़ की चोटी पर एक आदमी को देखा जो कुछ कर रहा है, उसे आवाज दी, नीचे बुलाया। वो नीचे आया, कहा चल तुझे मेरे घर दावत है, मैंने तुझे अपना मेहमान बनाया है। हजरत इब्राहिम अल्लाह का खलील अपने घर ले गए, दस्तरखान लगाया गया, नेमतें रखी, उसे बिठा दिया और कहा कि अल्लाह की नेमत खा ले, लेकिन याद रख खाने के पहले मेरे रब का नाम लेकर खाना। खा लेकिन मेरे रब का नाम लेकर खाना। उसने कहा इब्राहिम मैं तुम्हारे रब का नाम क्यों लूं? इब्राहिम मैं तुम्हारे रब का नाम क्यों लूं? मैं तो अपने रब का नाम लेके खाऊंगा। मैं इब्राहिम तुम्हारे रब को नहीं मानता हूं, मैं मेरे रब का नाम लेके खाऊंगा। खिलाना है तो ये शर्त ना रख, पसंद है तो खिला, नहीं तो जाने दे। हजरत इब्राहिम जलाल में आ गए, उसे उठा दिया, भगा दिया, चला गया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्राइल जा मेरे खलील को सलाम भेजना और उससे पूछ उसे क्यों भगा दिया। उसकी नेमतें, उसकी मेहरबानियां, उसके लुत्फ करम की बारिशें कोई कभी समझ ही नहीं सकता कि वो अपने बंदों से कितना प्यार करता है। देखो ना क्या शान में फरमाया, अल्लाहु लतीफुन बिइबादी, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। बंदे समझ ही नहीं सकते। अगर कोई उसके प्यार को समझ ले, उसकी बंदों से मोहब्बत की बातें समझ ले, फिर कभी 1 सेकंड के लिए भी उसके हुक्म की उदूली करना ना पसंद करेंगे। तो देखे ना, हजरत इब्राहिम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा कि रब ने पूछा है आपने उसे क्यों भगा दिया? कहा वो बड़ा बेढंगा आदमी है, नेमतें मेरे रब की खाता है और मेरे रब का नाम लेने का इनकार करता है। अच्छा आज हम में भी कई लोग ऐसे हैं, हम भी खुद ऐसे हैं। झट से आए, खाना लगा, निवाला खाना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। फरमाया जब भी नेमतें देखो अल्लाह की, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, उसमें बरकत होती है। मेरे रसूल फरमाते हैं जब भी घर की चौखट पे पहुंचो ना तो पहले अल्लाह का नाम लिया करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने घर में दाखिल हुआ करो। फरमाया जैसे ही एक बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर में दाखिल होता है ना, शैतान बाहर रुक जाता है, शैतान घर में नहीं आता। लेकिन अगर कोई बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल जाए, शैतान उसके साथ उसके घर में आता है और अपने साथियों से कहता है कितना अच्छा मेरा दोस्त है, घर में रहने की जगह दे दिया। फिर हुजूर फरमाते हैं जैसे ही खाने पर बैठे और अगर यहां बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल गया तो शैतान अपने साथियों से कहता है कितना अच्छा साथी है, घर में भी बुला लिया, रहने की जगह भी दे दी, खाना भी खिला रहा है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जैसे ही बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, शैतान खाने से दूर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं कपड़ा भी पहनो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पहन कर
पढ़ कर पहना करो, उतारा करो तो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर उतारा करो। अगर कोई ऐसा न करे तो हुजूर फरमाते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, हम आए कपड़ा निकाले लटका दिए, बाकी हमें खबर भी नहीं होती। हुजूर फरमाते वो जो बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े कपड़ा लटकाया गया और उतारा गया ना, उसको शैतान पहनता है। तभी इतने सारे वसवसे हमारे दिल में आते हैं, तभी नमाज पढ़ने का जी नहीं करता है, तभी शरीयत मुताहरा पर अमल करना दुश्वार गुजार मालूम होता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जब भी कपड़ा उतारने लगो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करो। हम सोचते हमें कोई नहीं देख रहा, वो रब कहता है इन्नहु हुवा व यराकुम मिन हैसु ला तरौनहुम, शैतान और उसके चेले तुम्हें देखते हैं इस हैसियत से कि तुम उसको नहीं देखते, तो क्या हुआ, लेकिन वो देखता है। तो उसका देखना इतनी मनहूसियत लाता है कि इबादतों से हम जी चुराने लगते हैं। इसलिए कहा कपड़े उतारो तो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर उतारो, पहनो तो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर पहनो, तो होगा ये कि शैतान की बुरी नजर से हम बच जाएंगे। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे भगा दिया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे खलील को सलाम कहना और पूछना उसे क्यों भगा दिया। हजरत जिब्राइल ने खुदा का सलाम भी किया और फिर अर्ज की कि अल्लाह के नबी उसे क्यों भगा दिया। कहने लगे वो बड़ा बदकिस्मत आदमी है कि खुदा का रिस्क खाकर खुदा का नाम लेने का इनकार करता है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की रब ने पूछा है उसकी उम्र कितनी होगी, रब ने पूछा है उसकी उम्र कितनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे हिसाब से वो 80 बरस का होगा, वो 80 बरस का होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रब ने फरमाया कि जब 80 साल से मैं रब होकर उसे खिला रहा हूं, वो 80 साल का है ना, तो 80 साल से मैं रब होकर उसे खिला रहा हूं, तो बंदा होकर उसे एक वक्त खाना नहीं खिला सकता है। बाहर निकले, ढूंढा, पहाड़ की चोटी चढ़ रहा था, उसे नीचे बुलाया, नीचे आ, नीचे आ, इज्जत के साथ अपने घर में ले गए, दस्तरखान बिछाया, खाना पेश किया। कहा इब्राहिम अब नहीं बोलोगे अपने रब का नाम लेके खा? कहा नहीं बोलूंगा, खा तुझे जैसा खाना है। जैसे ही निवाला मुंह में डाला ना, उसने हजरत इब्राहिम को देखा, इब्राहिम थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे रब का नाम लेकर नहीं खा रहा था, तुमने भगा दिया था, अब तो कुछ भी नहीं बोलते हो, आखिर क्यों? कहा जिस रब का नाम लेने से तूने इनकार किया था ना, उसी रब ने मुझसे कहा कि इब्राहिम 80 साल से मैं उसे खिला रहा हूं, तू एक दिन ना खिला सका, तो जिसका तू नाम लेना गवारा नहीं करता ना, वो रब तुझसे इतना प्यार करता है कि इसके बाद भी तुझे मुझे हुक्म दिया है कि उसे खाना खिला। क्या था, उसकी दुनिया तब्दील हो गई। निवाला उतारने के पहले कहने लगा इब्राहिम फिर उस रब का कलमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम की दौलत अता कर दे। ये रब की रहमत है। फिर सवाल ये होता है कि जब वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है तो फिर हर किसी को क्यों नहीं मालदार बना दिया। इंसान के जहन में सवाल आ सकता है कि जब वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि खिलाते वक्त वो काफिर को भी नहीं देखा, उसे पेट भर खिलाने का हुक्म दिया, तो फिर सारे बंदों को मालदार क्यों नहीं कर दिया उसने? गरीब क्यों रखा, अमीर क्यों रखा, मुतवस्सित दर्जे क्यों रखे, सबों को एक जैसा कर देता। तो खुद कहता है इसी पारे में अल्लाह फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लबगौ फिल अर्द, अगर वो सारे बंदों को एक जैसा कर देता ना तो सब आपस में झगड़ा करते कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं, मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूं, मैं तुझसे ज्यादा रुतबे वाला हूं, और इसी झगड़े की वजह से एक फितना फसाद बपा हो जाता। और अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत को कभी ये गवारा नहीं है कि सब झगड़ा करें। कहा मैं अगर किसी को कम देता हूं तो भी हिकमत है और किसी को ज्यादा देता हूं तो भी हिकमत है, और अगर मैं सबों को बराबर कर दूं तो भी हिकमत है। बंदे अगर कोई गरीब है तो वो ये ना समझे कि मेरी किस्मत मातम की है। कहा नहीं, जो गरीब है वो खुश रहें, इसलिए कि गरीब जो दुनिया में होगा जन्नत में अमीर के 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। जो गरीब होगा वो अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा,
اور امیر جنت میں غریبوں کے 500 سال بعد آئے گا. تو یہ شرف اللہ نے بندوں کو دیا ہے. وہ کہتا ہے میں جس کے لیے بہتری چاہوں وہ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں کون غریب رہ کر کامل ایمان والا ہوگا اور کون مالدار ہو کر کامل ایمان والا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے پتا ہے کون مالدار ہوگا اور جس کی مالداری کی وجہ سے اس کا ایمان موجے مارے گا, اور کون ایسا ہوگا جو غریب ہوگا اور غربت میں اس کا ایمان اس کا موجے مارے گا. اس لیے کہا میں اگر کسی کو رزق کی فراوانی دوں وہ بھی میرا شکر ادا کرے, اور جس کو کم دوں وہ بھی میرا شکر ادا کرے. آپ نہیں دیکھتے جنگ خندق کا موقع ہے, عقائے کائنات خندق کھود رہے ہیں, سارے صحابہ کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے, سارے صحابہ خندق کھود رہے تھے. اچانک ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بھوک اتنی شدت کی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آقا میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے. کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. آقا خندق کھودے نہیں جاتا, اتنی بھوک ہے شدت کی کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے. آقا آپ برداشت نہیں ہوتا, کرم کر دیں. آقا کائنات نے اسے ایک طرف بلایا اور جبہ اٹھایا تو اس نے ایک پتھر باندھا تھا. رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے. کہا تو شدت بھوک کی وجہ سے ایک پتھر رکھتا ہے, میں نے 2 پتھر رکھا ہے. حضرت جابر کو یہ دیکھا نہیں گیا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے. میری بیوی آج سرتاج کے پیٹ پر میں نے پتھر بندھا ہوا دیکھا ہے. شدت بھوک نے آقا کو مسترب کر دیا ہے, مگر حضور اتنے حیا والے ہیں نا کہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں. ان کی حیا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. لیکن آج میرے پاس خدمت کا موقع ہے, میری بیوی کیا ہے گھر میں یہ تو بتا. کہنے لگی 4 کلو آٹا ہے جو کا. کہا جو کو پیس, آٹا بنا, اور جب روٹیاں بنا میں میرے گھر جو بکری کا چھوٹا سی بچہ ہے اسے ذبح کرتا ہوں اور آقائے کائنات کو دعوت دے آتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے بکری ذبح کی, گوشت کی بوٹیاں بنائی اور کہنے لگے کہ بنا لے, میں حضور کو دعوت دے آتا ہوں. یہاں وہ نکلنے لگے, آپ کی بیوی نے کہا ٹھہرو ذرا, حضور کو بلانا اور چند حضور کے مقتدر صحابہ کو بلانا, پوروں کو مت بلانا, کھانا کم ہے, کھانا کم ہے, پوروں کو مت بلانا. ذرا اندازہ تو کریں, آج ہم 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پھر بھی عبادت کا وہ شوق نہیں ہے. یہاں دیکھیں پیٹ پر پتھر بندھا ہوا, مگر حضور کی اطاعت کا کیا جذبہ ہے. کسی صحابی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ آ کے عرض کر سکیں آقا بھوک لگی ہے. بس برداشت پر برداشت, اور ایمان ان کا عروج و ارتقاء پر میں کہوں یہ وہ ایمان ہے جو ایمان بھی ان کے پاس آ کے رشک کرتا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں. جانتے ہو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے, آقا کی بارگاہ میں آئے, حضور کی بارگاہ میں قریب گئے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اجازت ہو تو کچھ بات کان میں بولنا چاہتا ہوں. آقا اجازت ہو تو کچھ بات کان میں بولنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے کہا بولو نا جابر, کیا بولنا چاہتے ہو. آقا کے قریب اچھا یہ بات انہوں نے کیوں کی جانتے ہو کہ حضور آپ اجازت دیں تو کان میں بولنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج سے پہلے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ حضور کے کان میں کچھ بولے. حضور کے کان میں بولنے کے پہلے صدقہ دینا پڑتا تھا. یہ خدا کا احکام تھا کہ میرے محبوب کے کان میں بولنے کے پہلے صدقہ دیا کرو. اس آیت پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا ہے اور وہ ذات شیر خدا کی ہے. ایک ہی آدمی مولا علی مشکل کشا نے اس آیت پر عمل کیا, اور اس آیت کے عمل کے بعد صحابہ کی پوزیشن یہ کہ صحابہ جو غریب تھے وہ بیچارے منہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم تو حضور سے بات بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں بنایا قانون, یہ اس لیے بنایا کہ تم صدقہ دے کر اس لائق بنو کہ میرے محبوب سے بات کرنے کے تم لائق ہو جاؤ.
ایسے نہیں, تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم میرے مصطفیٰ سے بات کر سکو. کہا صدقہ دو, تمہارے خطائیں معاف ہوں گی, تمہارے خطائیں گریں گے, اور جب تم صاف پاک ہو جاؤ گے تو ہی میرے مصطفیٰ سے بات کرنے کے لائق ہوں گے, نہیں تو تم لائق نہیں ہوں گے. تو اللہ اکبر, جب یہ آیت نازل ہوئی, شیر خدا حضور کی بارگاہ میں کچھ بولنا چاہتے تھے, یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن حکم ہے تو یہ میں نے غریبوں میں دے دیا ہے. آقا اب اجازت ہے, آقا نے پھر اجازت دی. لیکن جب صحابہ کی یہ کنڈیشن دیکھی نا تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میرے اور بھی صحابہ ہیں وہ بات نہیں کر سکتے چونکہ غریب ہیں. اللہ نے کہا محبوب انہیں خوشخبری دے دے, وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب جو چاہے جب چاہے تجھ سے ادب کے پیرائے میں رہتے ہوئے بات کر سکتے ہیں. لہذا حضرت جابر قریب آئے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں, اجازت ہو تو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا نے کہا بولو جابر کیا کہنا چاہتے ہو. قریب آئے, آقا میرے گھر میں چند روٹیوں کا آٹا ہے, ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ تھا, میں نے اسے ذبح کیا ہے. آقا مجھے دیکھا نہیں جا رہا, آپ بھوکے ہیں, اتنا کھانا نہیں ہے, آپ آ جائیں, چند صحابہ کو ساتھ لے لیں, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب سنا, صحابہ کو آواز دی, صحابہ قریب آؤ. 1000 صحابہ ہیں, صحابہ قریب آؤ قریب آؤ. جابر نے سب کی دعوت کی ہے, قریب آؤ. حضرت جابر, یا رسول اللہ معاف کیجئے چند ہی لوگوں کا کھانا ہے, قریب آؤ صحابہ, جابر کے گھر دعوت ہے, سبوں کو جانا ہے. آقا نے کہا جابر گھر جا, تیری بیوی سے کہنا روٹیاں بنانے کے پہلے میرے آنے کا انتظار کر, سالن بنانے کے پہلے میرے آنے کا انتظار کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کہا دعوت دینا میرا کام تھا, اب باقی صحابہ کو کھلانا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. نکل گئے گھر, اپنی بیوی سے کہا, بیوی حیران ہو گئی, جابر یہ کیا ہو گیا, ہم کہاں سے 1000 کو کھلائیں گے. کہا وہ مجھے نہیں پتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے رسول کو دعوت دی ہے, 1000 کو حضور نے دعوت دی ہے. میرا تو یہ ہے کہ میں حضور کو دعوت دینے گیا تھا اور چند اصحاب کو دعوت دینے گیا تھا, باقی 1000 کو حضور نے دعوت دیا ہے. تو جب وہ دعوت دیے ہیں تو خدا انتظام کر ہی دے گا, ہمیں کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا تو سارا حضور پر ہی ہے. جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو انتظام بھی ہو ہی جائے گا. لیکن کہا یاد رکھ روٹی بنانے کے پہلے انتظار کرنا. حضور نے خبر دی ہے. جب آٹا گن گیا, سالن پکنے کو تھا, حضور کی بارگاہ میں خبر دی گئی, حضور تشریف لائے. آٹے میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا, سالن جو چڑھا ہوا تھا پکنے کے لیے, برتن ہٹایا, اپنا لعاب دہن ڈالا, کہا اسے بننے دو, اور کہا ہانڈی کو اتارنا نہیں, پکاؤ, روٹیاں پکائے جاؤ. یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ جدھر ڈال دیں ادھر برکت ہی برکت ہو جائے. اچھا صحابہ کا بھی کیا عقیدہ تھا, کیا عقیدہ تھا. ہم نے کوئی آدمی تھوک دے تو کوئی اس کی طرف جائے نا, لیکن یہ حضور کا دیکھے تو صحابہ کا طریقہ کیا ہے. حضور نے لعاب دہن ڈالا ہے, اور یہ بالکل صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں, لعاب دہن ڈالا ہے. کسی صحابی نے گھن نہیں کی, بلکہ کہا یہ تو ایسی برکت ہے کہ جسے مل جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں سنورنے والی ہے. سارے صحابہ جھوم کر, 1000 صحابہ ہے. حضرت جابر کے گھر میں حضور نے کہا جابر صحابہ کو کھلائے جاؤ. روٹیاں پکتی جا رہی, سالن ہانڈی کے اندر ہے اور ہانڈی چولہے پر ہے, پکتا ہی چلا, کھاتا ہی چلا, کھلاتے ہی چلے. 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. جابر کی بیوی کہتی قسم سے ایک روٹی کا آٹا بھی کم نہیں ہوا تھا. 1000 لوگ کھا کر چلے گئے. جب کھا کر چلے گئے نا, سارا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جابر کی بیوی قریب آئی. حضور کے سامنے دسترخوان لگا. صحابہ نے حضور سے کہا حضور آپ کھانا تناول فرمائیں. تو آقا نے جابر سے کہا جابر آپ بھی بیٹھیے, چونکہ آپ دعوت دینے والے ہیں, سب کھا چکے ہیں, آپ اور میں ہی بچے ہیں. کہا آپ بھی بیٹھ جائیے. جناب جابر کہنے لگے آقا میں نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتے ہو؟ رونے لگے. حضور نے پوچھا جابر روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے بکری ذبح کی تھی نا. کہا میں آپ کے پاس آ گیا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نے جیسے بکری کی ذبح کی تھی نا, میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا میں تجھے دکھاؤں
अब्बा हुजूर ने कैसे बकरी ज़बा की थी? कहा वो बच्चे थे, नासमझ थे, बकरी ज़बा करते हुए मुझे देखा था, वैसे ही वो करने लगे और अपने छोटे भाई को उसने ज़बा कर दिया। उसने अपने छोटे भाई को ज़बा कर दिया। और जैसे ही खबर मेरी बीवी को मिली, मेरी बीवी आने लगी तो बड़ा वाला डर के मारे कि मां मुझे मारेगी, कूद गया बिल्डिंग से। या रसूल अल्लाह, मेरे दोनों बच्चे जान से चले गए, मैं कैसे खा सकता हूं? रहमतुल लिल आलमीन जोश में आ गए। कहा ये बात है, मुझे खिलाने वाला रोए, ये हो नहीं सकता। कहा जाबिर तेरे दोनों बेटे को ले आ। जनाब जाबिर अपने दोनों बेटे को हुजूर की बारगाह में लाके रखे। हुजूर ने अपना हाथ उनके चेहरे से लेकर पूरे बदन पर फेरा, अल्लाह ने दोनों को जिंदगी अता फरमा दी। ये हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। सारी दुनिया ने देखा था, 1000 सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था कि ये वो नबी है जो कभी किसी को रोता देख नहीं सकते। तो जाबिर तू खिलाने वाला है, तू रो कैसे सकता है? मैं वो नबी हूं जो आजिज नहीं, मैं वो नबी हूं जो मेरी मोहब्बत पाले, अल्लाह उससे आजिजी को दूर कर देता है। और जो मेरी मोहब्बत ये दुनिया से जाए, अल्लाह उसको हयात तैयबा नसीब फरमा देता है। तो फिर मैं कैसे तुझे रोने देख सकता था? फिर आगे कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कहा हम दोस्ती किससे करते हैं? हमारा दोस्ती का मेयार क्या है? कुरान ने दोस्ती के ताल्लुक से कहा, तुम दोस्त बनाओ उन लोगों को जो नेक हैं, तकवा शियार हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वालों की संगत में बैठा करो। दोस्त बनाना है, नेक लोगों को दोस्त बनाओ। इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाते अद्दीनु अला खलीली, कि दीन एक आदमी के अंदर कितना है उसके दोस्तों को देखना चाहिए। कौन सा आदमी कितना दीनदार है हमें कैसे पता चले? तो कहा उसके दोस्तों को देखो, उसके साथ उठने बैठने वाले उसके यारों को देखो। अगर उसके यार दीनदार हैं तो इस आदमी के दीन की गवाही दे दो, और अगर उसके दोस्त लफंगे हैं, लुच्चे हैं, तो फिर कहा यह दीनदार हो ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में फिस्क व फुजूर छुपा हुआ है। ये हमारे नबी का फरमान है। इसीलिए फरमाया दोस्त ऐसे चुनो कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। और जानते हो जो हमेशा अल्लाह के लिए मिलते हैं, जैसे हम और आप, हमारी आपकी मुलाकात क्या है? कोई धंधे के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं, हमारी आपकी मुलाकात सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हमारी आपकी मुलाकात सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए, कि आप फरामीन रिसालत सुने, अल्लाह की तौफीक से मैं फरामीन रिसालत सुनाऊं। हमारा मिलना जुलना आना भी अल्लाह के लिए, जाना भी अल्लाह के लिए। तो जो ऐसे दोस्त होते हैं ना, मिले तो भी अल्लाह के लिए, जुदा हो तो भी अल्लाह के लिए। आप देखें बहुत सारे दोस्त होते हैं जो एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो उनका मामला क्या होता है? वो असर की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, चाय वाय पीते हैं। क्यों? का आप भी मगरिब की अजान हो जाएगी, चाय पी के फिर आ जाएंगे, ताकि थोड़ा सी दिल बहल जाए, इबादत में मन लगे। तो ये उनका मिलना भी अल्लाह के लिए, जुदा होना भी अल्लाह के लिए। मिल रहे हैं तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, जुदा हो रहे हैं तो अल्लाह के दिए हुए अहकाम को बजा लाने के लिए। तो जो ऐसे हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन जब किसी का साया ना होगा, हुजूर फरमाते अल्लाह की रहमत का साया होगा, किसी का साया नहीं। हर कोई अपने पसीने के बकद्र, अपने गुनाह के बकद्र अपने ही पसीने में डूबा होगा। हुजूर फरमाते हैं किसी का गुनाह उसके पसीने को टखने तक ले आएगा, किसी का उसके घुटने तक, किसी का उसके कमर तक, किसी का उसके कान की लौ तक, और कोई अपने गुनाह के ज्यादती की वजह से पसीने में डूबा होगा, पसीना उसके सर पर चढ़ता होगा। फरमाते ऐसे आलम में सिर्फ अल्लाह की रहमत का साया होगा। और कयामत के दिन अल्लाह ऐसे बंदों को अपनी रहमत के साए तले जगह अता फरमाएगा। वो कहेगा ऐनल मुतहाब्बानि फिया,
کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کے لیے ملتے تھے؟ این المتجالسین فیہا، کہاں ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے بیٹھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ بلایا جائے انہیں، وہ نیک لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ایک ولی اپنے ساتھ جو کئی مریدوں کو لے کے خانقاہ میں ان کی اصلاح کرتا ہوگا، ایسا پیر اپنے مریدوں کو لے آئے گا، مالک ان سے کوئی میری دلی دنیاوی تمنا نہیں تھی، بس میں انہیں تیرے قریب کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر رات انہیں اپنے پاس بلاتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں میری رحمت کا سایہ عطا کر دو۔ اس لیے کہا اگر دوست بناتے ہو اللہ والوں کو دوست بنایا کرو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الصحبت تتاثر، اور آج سائنس بھی اس بات کی ریسرچ کر کے یہاں پہنچی ہے، 1400 سال لگ گئے انہیں پہنچتے پہنچتے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کی صحبت کی وجہ سے تم میں نیک اعمال کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آج سائنس کہتی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کے اندر سائنس کہتی ہے 2 شعاعیں ہوتی ہیں، ایک مثبت ہوتی ہے اور ایک منفی ہوتی ہے، 2 شعاعیں ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو۔ ہر انسان کے اندر 2 شعاعیں ہوتی ہیں، اسی لیے جب ہم ان کافروں کے مردہ گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو حکم ہوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں سے منفی شعاعیں آتے رہتی ہیں، نیگیٹو شعاعیں آتی ہیں، قریب جاتے ہو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہوا میں آ گیا بچہ، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہوش باختہ ہو گئے ہیں، یہ عجیب عجیب حرکت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا لاہور پڑھتے ہوئے گزرو، لیکن اللہ والوں کے آستانے کے پاس کہاں وہاں بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہاں سے مثبت پازیٹیو ہی نکلتی ہے، وہاں نیگیٹو نہیں، وہاں پازیٹیو ہی ہے۔ جتنا بیٹھو گے ان کی شعاعیں تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیا کریں گی۔ آج سائنس یہاں پہنچی ہے، اور ہمارے نبی نے کب کہا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی، ہاں رب وہی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، انہیں رسوا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بندے یہ میرا در ہے، یہ میری بارگاہ ہے۔ تیری دنیا کا اصول یہ ہے کہ گنہگار تجھ سے بھاگتا ہے، میری بارگاہ کا اصول یہ ہے کہ میرا گنہگار میری بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر وہ یہاں سے بھاگے گا ہر جگہ بھاگتا رہے گا، اور اگر وہ یہاں آئے گا ساری دنیا اس کے قدموں میں لا دوں گا۔ اس لیے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ کہتا ہے میں پاک رہنے والوں اور بار بار توبہ کرنے والوں، گڑ گڑانے والوں، رونے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے نزدیک تسبیح کی آواز سے زیادہ گناہ کر کے رونے والی آواز پسندیدہ ہے۔ کہا میرے یہاں تو تسبیح ہمیشہ ہوتی ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے، حاملین عرش وہ 8 مقدس فرشتے وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، ہر کوئی ذکر ہی ذکر کر رہا، مگر گناہ کر کے رونا اے اشرف المخلوقات تیرے درمیان ہے۔ اس لیے جب کوئی گناہ کر کے روتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس کی آواز مجھے بہت پسند آتی ہے، اس کے ہر ایک آنسو کے بدلے میں اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ کہا اسی لیے تمہیں رمضان عطا کرتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تم پلٹ کے آؤ میری طرف، تم لوٹ آؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے تجھے کوئی کیا عزت دے گا؟ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہا تجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا، عزت دینے والا میں ہوں، ذلت دینے والا میں ہوں، میری ہی بارگاہ میں پلٹا، ساری دنیا مجھے رب مان کر میری ہی بارگاہ میں آتی ہے۔ ضد چھوڑ، انانیت چھوڑ، اپنے نفس کی بات چھوڑ، صرف میری بات مان، انانیت کو فنا کر، انا کو فنا کر، تب تجھے بقا کی زندگی عطا کروں گا۔ پلٹا میری طرف، حیات طیبہ چاہتا ہے، حیات جاودانی چاہتا ہے، مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے تو میرا بن جا، میری بارگاہ میں آ جا، سجدے کر، مجھے منا لے، جب میں راضی ہو جاؤں گا نا تو تجھے ایسی جگہ سے غذا دوں گا کہ
کو تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. تو چلا بھی جائے گا تو بھی تجھے دنیا یاد رکھے گی, ہر سال تیری یاد تازہ کرے گی. کیوں؟ دیوان شاہ بابا کا عرس نہیں ہوتا, حافظی سرکار کا عرس نہیں ہوتا, سرکار غوث پاک کا عرس نہیں ہوتا, غریب نواز کا عرس نہیں ہوتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ میرے ہو گئے تھے, میں نے ساری مخلوق کو ان کے در پہ کر دیا. تو میری طرف آ, ساری دنیا تیری طرف بھیج دوں گا. اگر تو میری بارگاہ سے گیا ساری دنیا تجھ سے ہٹ جائے گی, کوئی تیری طرف نہیں آئے گا. تو چاہتا ہے عزت دوں, میرا ہو جا. تو چاہتا ہے ذلت سے بچاؤں, میرا ہو جا. بس میرے ہونے کی کوشش کر, ساری دنیا تیری ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران درس جو بھی لفظی خطا ہو اللہ رب العالمین ساری غلطیوں, ساری خطاؤں, ساری لفظیشوں کو معاف فرمائے. اور کل 21 رمضان تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کا دن ہے. ہر کسی نے حضرت مولا علی کے نام پر فاتحہ خوانی کر